الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز آج 28ویں پارے سے ہوا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک۔ ایک خاتون حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر اوس بن صامت کی شکایت لے کے آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں کونے میں بیٹھی تھی، اللہ کے نبی سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی۔ آپ ایک بات کا انکار کر رہے تھے، وہ اصرار کر رہی تھی کہ میرے شوہر نے مجھ سے زہار کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں زہار کہ تیری پشت میری ماں کی طرح ہے، اسے طلاق سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب تو طلاق ہو گئی، جدائی ہو گئی، اس نے یہ کہہ دیا ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس کے لیے اپنا پیٹ چاک کیا، ساری جوانی اس کے گھر کے دہلیز پہ قربان کر دی، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب مجھے اظہار کر کے مجھے چھوڑ رہا ہے، اب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے پاس رکھوں گی تو بھوک سے مریں گے، اس کے پاس چھوڑوں گی تو بے توجہ سے تربیت کیسے ہوگی۔ یہ بار بار اللہ کے نبی سے کچھ اس انداز میں کر رہی تھی جیسے جھگڑا کر رہی ہے۔ تو سورت کا نام ہے مجادلہ، جھگڑا، تو ایسے انداز سے تو اللہ کے نبی نے فرمایا حکم تو اب تک یہی ہے۔ فرمایا میں اپنے اللہ سے کہتی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے پوری طور پہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن آسمان والے رب نے اس خاتون کی آواز سن لی اور فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، ہم نے اس خاتون کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے شکایت کر رہی ہے۔ اب ہم نے حکم تبدیل کر دیا، اب طلاق اور جدائی نہیں ہوگی۔ اگر یہ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، ایک غلام آزاد کرتے نہیں کر سکتا، 2 مہینے کے روزے رکھ لے نہیں کر سکتا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو میاں بیوی کی زندگی گزرائی جا سکتی ہے۔ تو اس صورت کے آغاز میں اس کا تذکرہ ہے، اللہ کی قدرت بڑائی کا تذکرہ ہے۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر صرف اللہ کی صفت ہے۔ تم 3 ہو تو چوتھا اللہ، 4 ہو تو 5واں اللہ، 5 ہو تو چھٹا اللہ، تم تھوڑے ہو یا زیادہ خیال رکھنا اللہ موجود ہے۔ لوگوں کی نظریں نہیں، قانون کی رسائی نہیں، لیکن اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اسی کا تذکرہ۔ پھر آپس کی سرگوشیاں دوسروں کے لیے بدگمانی کا باعث بنتی ہیں، احتیاط کرو۔ ہاں خیر اور اچھی بات کی سرگوشیاں اس کی اجازت ہے۔ کوئی مجلس میں آ جائے گنجائش فراہم کر دو، تم سے کہہ دیا جائے اڑ جاؤ تو اڑ جایا کرو، ادب ہے مجلس کا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ جو پس پردہ یہودیوں کا ساتھ دینے والے تھے، فرمایا یہ حزب الشیطان ہے، یہ شیطان کی جماعت ہے۔ اور ایک اور ہے وہ حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، جن کی دوستیاں اور تعلقات کی بنیاد صرف ایمان ہے۔ اگر ان کے اپنے رشتہ دار، ابا اور خاندان اور بہن بھائی اگر وہ بھی ایمان نہیں لائے تو ان کے دلوں میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان کی تمام تر تعلقات کی بنیاد صرف ایمان ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو بٹھا دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے حزب اللہ کہا ہے، اللہ کی جماعت کہا ہے۔ پھر سورہ حشر کا تذکرہ ہے، ابتدا میں اللہ کی بڑائی ہے۔ مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا، یثرب پر پوری معیشت پر یہودیوں کا کنٹرول تھا۔ بڑے بڑے قلعے یثرب میں بنا رکھے تھے اور وہاں کے جتنے باشندوں کو تھے ان کو انہوں نے سود کے سنہری جالوں میں جکڑ رکھا تھا، اور تصور اس کے اندر نہیں تھا کہ ہمیں بھی کبھی یثرب سے نکالا جائے گا اور ان محفوظ قلعوں سے ہمیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ نکلنا ہوگا۔ لیکن اللہ کا نظام ہے، سب سے پہلے انہیں مدینہ سے نکالا گیا خیبر کی طرف، پھر حضرت عمر تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں فرمایا پھر انہوں نے نکالا ان کو وہاں سے شام کی طرف نکال دیا۔ تو اخرج الیہود
من جزیرۃ العرب، ایمان والو یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ یہ مسلمانوں کو اللہ کے نبی کی طرف سے حکم تھا، اس لیے کہ اسلام دشمنی میں، مسلمان دشمنی میں یہ گروہ سب سے آگے ہے۔ ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ مدینہ سے نکالے گئے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ اور ان کا مذہبی نظریہ یہ ہے کہ مدینہ نے ہم نے واپس لوٹنا ہے، اس لیے ساری دنیا کے کفر نے مل کر انہیں اسرائیل کی شکل میں ایک چھاونی عرب کے دل کے اندر دے رکھی ہے، اور یہ ساری دنیا کے لیے ایک شیطانی قوتوں کا ایک چھاونی کا سلسلہ ہے۔ اور چونکہ اس بر صغیر میں وطن عزیز کے لوگوں کی، پاکستان کے لوگوں کی جو تعلق مدینہ اور مکہ سے ہے، شاید ہی کرۂ ارض میں وہ عشق اور محبت کا انداز کسی اور اسلامی دنیا میں نظر آتا ہو، اور جب بھی کوئی اس پہ حالات آتے ہیں تو دفاع کے لیے وطن عزیز سب سے آگے ہوتا ہے۔ تو دشمن کی بڑی نظریں ہیں، جہاں حرمین پہ نظر ہیں وہاں وطن عزیز پر بھی نظریں ہیں کہ اس کی دفاعی لین کو کمزور جب تک نہیں کیا جائے گا انہیں اپنے مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا مذہبی نظریہ ہے کہ انہوں نے مدینہ کو اپنے وطن میں واپس جانا ہے۔ بہرحال اس دور میں انہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہاں کے نکال کے باہر پھینکا گیا۔ بغیر جنگ کے جو مال آئے اسے فے کہتے ہیں، اور جنگ کے ساتھ جو مال آئے اسے غنیمت کہتے ہیں۔ فے اس مال کی تقسیم کا اللہ نے انداز بتایا، طریقہ بتایا۔ پھر ان مخلص انصار کی اللہ نے مدح اور تعریف فرمائی جنہوں نے آنے والے مہاجرین کو اپنے دل میں جگہ دی اور اپنے معاشرے میں عزت کے ساتھ انہیں جگہ فراہم کی اور اپنے دل میں انہیں عزت دی، ان کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے۔ یہ رشتہ صرف ایمان کا تھا، رنگ، نسل، وطن، علاقوں کے رشتے کوئی نہیں تھے، ایمان کا رشتہ تھا، اور انہوں نے ان کی خدمت اور ان کے ساتھ جو ایثار اور نصرت کا معاملہ کیا وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ کرے مسلمانوں میں پھر یہی ایمانی اسلامی جذبہ اور ایمانی بھائی چارہ پھر زندہ ہو جائے جو ان کی قوت اور طاقت کا سرچشمہ ہے۔ پھر اللہ نے ان منافقین اور یہودیوں کی آپس میں ایک دوسرے کی ساز باز اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں، اس کی مذمت فرمائی۔ ایمان والوں سے کہا اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جہاں حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرمایا، پہاڑوں پہ اترے تو وہ بھی اس کا اثر لے لیں، تمہارے دل پتھر ہو گئے ہیں یا کیا؟ قرآن سے اثر نہ لینا، پہاڑ بھی قرآن کا اثر لیتے ہیں۔ یہ تو ایسی عظمت والی ذات کی کتاب ہے۔ پھر اللہ کی عظمت اور بڑائی ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کے اسماء حسنہ کا تذکرہ ہے۔ پھر سورہ ممتحنہ اس سورت کا نام ہے۔ اس کی ابتدا میں ایک صحابی حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی جو مخلص صحابی تھے اور بدری تھے، ان سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے مکہ میں مسلمانوں کے آنے کا تذکرہ مکہ والوں کو پہلے خط کے ذریعے بتانا چاہا۔ پتہ چل گیا مسلمانوں کو، اس نے اس لیے بتانا چاہا کہ وہاں اس کے بہت سارے رشتہ دار رہتے ہیں اور ان سے ہمدردی لے کر ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کا انتظام کیا جا سکے۔ لیکن جب پتہ چل گیا اس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، توبہ کی، غلطی کا اقرار کیا اور اپنی چونکہ مخلص صحابی تھے اس کا تذکرہ فرمایا، لیکن اللہ نے ہدایت دے دی، ایمان والو جو میرے دشمن ہیں تم بھی انہیں اپنا دشمن سمجھا کرو، لا تتخذوا عدوکم عدوی وعدوکم، جو میرے دشمن ہیں وہ تمہاری بھی دشمن ہیں، انہیں اپنے دوست مت بناؤ۔ تم زندگی دیکھنی ہے تو حضرت ابراہیم کو دیکھو علیہ الصلاۃ والسلام، کس طریقے سے انہوں نے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو جو ایمان سے محروم تھے کیسے ان سے برات کا اعلان کیا اور ان سے قطع تعلق رکھا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر کوئی ایمان والی عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں، جائزہ لے لو، اگر وہ مخلص ہیں تو پھر انہیں کافروں کے حوالے نہ کرو، اس لیے کہ اب کافر ان پہ حرام ہیں، یہ کافروں پہ حرام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کریں تو انہیں ہدایات دے دیں کہ آج کے بعد ناحق قتل نہیں، زنا نہیں، چوری نہیں، بہت ساری چیزوں کا اشارہ کیا، ان سے عہد لے لیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔
پھر سورہ صف ہے، مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد اور کفر کے مقابلے میں سب کا اکٹھا ہو کر کفر کے ساتھ مقابلہ کرنا، اللہ نے اس کی تذکرہ فرمایا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت دی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی کہ ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اس کا دین اللہ ساری دنیا میں غالب کریں گے، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ ایمان والو، بہترین تجارت ہے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، یہ ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا اور نقصان کوئی نہیں ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی مدد کرو، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواری اور صحابہ سے کہا تھا، آؤ اللہ کے دین کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا دین ہی غالب ہو کے رہے گا، اس کا تذکرہ۔ پھر سورہ جمعہ ہے جس میں ابتدا میں اللہ کی عظمت کا تذکرہ، پھر آسمانی کتاب یہودیوں پر بھی آئی لیکن انہوں نے اس سے نفع نہ اٹھایا، تو اللہ نے فرمایا ان کی مثال گدھے کی سی ہے، گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں وہ کوئی نہیں نفع اٹھاتا۔ ایسی علم جس کے بغیر عمل کے بغیر ہو وہ ایسا ہی ہے جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دی گئی ہیں، اس کی مذمت فرمائی۔ اور ان کا یہ کہنا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں تو پھر اللہ سے اپنے محبوب سے ملنے کی تمنا اور آرزو کیوں نہیں کرتے، اس کی آرزو اور تمنا کیوں نہیں کرتے۔ ایمان والوں کو کہا جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے پھر ہر قسم کی خرید و فروخت ناجائز ہو جاتی ہے، ہاں جمعہ کے بعد اگر تم چاہو تو رزق تلاش کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکت دیں گے اور وہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ سورہ منافقون ہے، منافقین آپ کی خدمت میں آتے لمبے چوڑے اسلام کے دعوے کرتے، فرماتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، زبان کی بات اور ہے، دل کے اندر آپ کے لیے بڑی نفرت رکھتے ہیں، سامنے آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے پیچھے آپ کی برائیاں کرتے ہیں، اس کا تذکرہ۔ اور پھر اس گستاخی کا جو منافقین نے کی اس کا تذکرہ فرمایا۔ ایک واقعے سے جب واپس آ رہے تو ایک منافق نے کہہ دیا ایمان والوں کے بارے میں ہم ان گھٹیا لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے، تو انہی کا ایک مخلص بیٹا اسلام لا چکا تھا، حضور علیہ السلام کا سچا صحابی اور ساتھی تھا، اس نے اپنے باپ کا راستہ روکا، فرمایا تم نے میری نبی کی شان میں گستاخی کی، توبہ نہیں کرو گے مدینہ نہیں آنے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے آنے دو، کوئی بات نہیں۔ پھر اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے ایمان والوں سے کہا ایمان والو، اولاد مال یہ تمہیں غافل نہ کر دیں، ایک دن آنے والا ہے جب تم دنیا سے جاؤ گے تمنا کرو گے ایک کاش کہ پھر لوٹاؤ، نیکی کر لوں گا، صدقہ خیرات کر لوں گا، نیکوں میں شامل ہو جاؤں گا، لیکن وہ وقت جا چکا ہوگا، وہ فرصت ختم ہو چکی ہوگی۔ پھر سورہ تغابن ہے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کا تذکرہ۔ تغابن قیامت کا دن ہے جہاں لوگوں کا گھاٹا اور نقصان آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ پھر ایمان والوں کی کامیابی، کوئی بھی مصیبت جو بھی حالات آتے ہیں اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ ایمان اولاد اللہ کی نعمت ہے، ازواجی زندگی اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر اس سے اللہ کا حکم ٹوٹنے لگ جائے تو یہ فتنہ بن جاتا ہے، یہ فتنہ بن جاتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی، لیکن احتیاط سے کہ اس سے آخرت کھوٹی نہ ہو جائے، اللہ کو ناراض کرنا بیٹھو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر سورہ طلاق کا تذکرہ اور اس کی تائید فرمائی، اس کی طرف ہدایت فرمائی۔ اگر میاں بیوی میں بن نہ پائے تو آخری شکل طلاق کی ہے، لیکن طلاق بھی جائز طریقے سے ایک طلاق دی جائے، وہ بھی پاکیزگی کے موسم میں جب عورت پاک ہوتی ہے اس وقت دینا چاہیے، اور پھر اسے اچھے طریقے سے رخصت کر دینا چاہیے۔ تقوی اختیار کریں گے اللہ اس کے لیے بھی راستہ نکال دے گا، مرد کے لیے بھی راستہ نکال دے گا، اس لیے کہ متقی آدمی کے لیے اللہ مشکلات آسان کر دیتے ہیں اور روزی وہاں سے دیتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ اور پھر ازواجی زندگی کی ہدایت دی، ہمیشہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھا سلوک کرو۔ اور پھر اس عورت کا تذکرہ جس کو ماہواری نہیں آتی، اپنے بچپن کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، اس کی عدت کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ تحریم ہے، اللہ کے نبی نے مختلف روایتیں ہیں، ایک موقع پہ شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیا اور ایک مرتبہ ماریہ قبطیہ کو ایک اپنے اوپر حرام، دونوں روایتیں آتی ہیں۔ تو اللہ نے اپنے پیارے کی تربیت فرمائی، جیسے ہم حلال کہیں آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں؟ ای بات
ام المؤمنین مسلمانوں کی ایک ماں نے آگے بات پھیلا دی. اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا اللہ کا نبی اگر آپ کو اپنے گھر سے آپ کے بدلے میں دوسری اہلیہ لے آئے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اور اللہ رب العزت اس پہ قادر ہے. پھر سارے اہل ایمان کو تلقین فرمائی تمہاری اپنی دینداری مبارک، لیکن یہ کافی نہیں ہے. دینداری اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اپنے بچوں کو اور اپنی اہلیہ اور گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے نہ بچاؤ. اور وہ آگ ایسی سخت ہے جہاں فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی ایک لمحے کے لیے بھی کوتاہی نہیں کرتے. دینداری اسی وقت ہو سکتی ہے جب تمہیں اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر ہو. اسی کا تذکرہ فرمایا کافروں کا کل قیامت میں کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. ایمان والو سچی توبہ کرو، پچھلے پہ ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو اور گناہوں سے دستبرداری ہو جائے تو اللہ تمہاری ساری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے. فرمایا صرف رشتہ داری کل قیامت میں کام نہیں آئے گی، یہاں تک کہ ایک نبی ہے اور اس کی بیوی نافرمان ہے، نبی کی نبوت بھی اسے کام نہیں آئی. دوسرا نبی ہے حضرت لوط ہیں، بیوی نافرمان ہے، اس کی نبوت بھی اسے کام نہیں آئی. اور فرعون کی بیوی فرما بردار، اللہ رب العزت نے اس کے ظلم سے اسے بچا کر جنت میں اس کے لیے محل بنا دیا. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ ملک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ آیتیں ہیں کوئی آدمی اس کو اہتمام سے پڑھے تو قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. اس میں فرمایا ابتدا میں اللہ کا تعارف ہے اور ساتھ فرمایا انسان کی یہ جینا اور یہ مرنا حقیقت میں ایک آزمائش ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے احسن عملا، تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اللہ کے یہاں کثرت کا اعتبار نہیں ہے، احسن عملا اچھا عمل ہونا چاہیے. اچھا عمل کے دو شرطیں ہیں، اچھے عمل کے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل حضور کے طریقے کے مطابق ہو، حضور کے طریقے کے مطابق ہو اور اللہ کے لیے ہو. میں نماز پڑھ رہا ہوں نبی کے طریقے پر، لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں بڑا بزرگ ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے. میں نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں لیکن مغرب کے 3 کے بجائے 4 پڑھ رہا ہوں، نبی کا طریقہ کوئی نہیں، اچھا عمل کوئی نہیں. اچھے عمل کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کیا جائے. میری چاہت اس میں برائی کیا ہے؟ میری اس میں برائی کیا ہے؟ ارے برائی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا. یوں ہی ہر آدمی اپنے خواہش سے دین میں اضافہ کرتا چلا جائے گا تو دین کا تو ملغوبہ بن جائے گا، دین کی تو ساری شکل ہی بگڑ جائے گی. دین کی حقیقت یہ ہے اللہ کے لیے کرو، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے کرو، یہ ہے احسن عملہ. اگر یہ دو چیزیں موجود ہیں چھوٹا سا عمل بھی اللہ اس کا وزن پہاڑوں سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں. اگر اخلاص نہیں ہے پہاڑوں جیسا عمل اس کا وزن ایک رائی کے برابر بھی نہیں ہوتا. احسن عملہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی کی تعلیمات کے مطابق، پھر اللہ کی قدرت اور اللہ کی بڑائی، زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ہے اور کس طریقے سے اللہ بادلوں کو چتاتا ہے، اس سے بارش کو برساتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ان نافرمانوں کا تذکرہ فرمایا جو جہنم میں جائیں گے پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. فرمایا بڑی ہمت ہے، لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر بے خوف ہیں، ڈرتے نہیں کہ زمین میں دھنس جائیں یا آسمان سے اللہ رب العزت کوئی عذاب کا ٹکڑا بھیج دے. اس کا تذکرہ فرمایا اللہ کی کیسی نعمتیں، بینائی ہے، سماعت ہے، دل کی یہ نعمتیں ہیں، لیکن اتنی بڑی نعمتیں اللہ دے رکھی ہیں لیکن شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. اور کبھی یوں بھی کہتے اگر ہم ناحق ہیں تو پھر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو بتا دو اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن جب آئے گا پھر بچنے کی شکل کوئی نہیں ہوگی. دیکھتے نہیں اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت. اگر اللہ زمین کا پانی گم کر دے، کون ذات ہے جو زمین سے پانی لے کے آئے؟ پہلے بھی میں نے عرض کیا جب قرآن کی آیت ایک ضدی اور انادی اور ایک متکبر کے سامنے پڑی گئی، وہ کہنے لگا زمین کا پانی گم ہوگا، میں گدوال لے کے کھودوں گا، زمین سے پانی نکال لوں گا. اللہ نے اسے فوراً سزا دی اور اس کی آنکھوں کی بینائی اور آنکھوں کے پانی ختم کر دیا اور حکم دیا اس کو بولو پہلے اپنی آنکھوں کا پانی تو لے کے آ جائے.
اللہ کی ذات ہے جو اس سارے نظام پہ حاوی، اور اس کی قدرت کا یہ نظام ہے. اللہ وہی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک. الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز آج 28